ایک جی 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 ہمارے الطاف حسن قریشی صاحب، جی جی، جن کو میں تو پاکستان کا سب سے بڑا اخبار نویس سمجھتا ہوں اس وقت، اور ممتاز ترین اخبار نویس ہیں، ہاں جی، وہ علیل ہیں اور ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں، چیسٹ انفیکشن ہے شدید قسم کی، تو دعا کریں ان کی صحت کے لیے، ہمارے جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور جلد صحت یاب کریں. آمین انشاءاللہ. اچھا سر، میں اب جو ہے وہ کوئکلی صرف یہ کہ کیونکہ ظاہر ہے ہم ہسٹری کی تو بات کر رہے ہیں لیکن ہم نے آگے فیوچر کی بھی بات کرنی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں کچھ اچھے اچھے پہلو بھی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کبھی کبھی. ان میں سے ایک آیا کہ جب تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس نے یہ بتا دیا کہ ہاں جی ہم تیار ہیں، اور جو پرائم منسٹر نے پیشکش کی تھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. اب جو ان کا اعلامیہ آیا صرف میں سر دکھانا چاہ رہا ہوں، اس میں اگر ہم بیچ کے ساری چیزیں نکال دیں نا تو وہ یہ ہے کہ اجلاس میں شرکاء نے اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک نئے میثاق کی اشد ضرورت ہے، اور نئے میثاق میں اپوزیشن ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. لیکن ساتھ ہی وہ 8 فروری کے بارے میں کہہ رہے جی ہم یوم سیاہ منائیں گے، اسٹریٹ موبلائزیشن ہوگی اور اس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا. تو یہ دباؤ میں لا کر جو ہے وہ کوئی مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے اصولی طور پر ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب اس کے بعد اب دیکھیے پھر مذاکرات کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس بات پہ ہوں گے. لیکن بنیادی بات پھر آگے انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم احتجاج جو ہے جو 8 فروری کو کرنے والے تھے وہ ہم جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے تو جاری رکھیں، احتجاج بھی کر لیں. اس احتجاج جو ہے وہ بھڑاس نکال لیں، بھڑاس بھی نکلتی نہیں، 2 سال ہو گئے احتجاج کر کر کے. تو میرا خیال ہے کہ اپنا ایک جو شوق ہے وہ بھی پورا کر لیں، تو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اچھا، ہاں اب یہ احتجاج جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی کوئی طاقت میں اضافہ کرے گا یا کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ معمول کی کارروائی ہوگی جو تھوڑا بہت ہوگا. لیکن کل شامی صاحب میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ جی اگر کوئی شرائط رکھیں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. لیکن ابھی تو یہ دیکھیں نا، شرائط کی بات تو ہو نہیں رہی نا سر. انہوں نے کہا ہم بات چیت کریں گے. اب یہ کس چیز پہ کریں گے، کیسے کریں گے، ایجنڈے کے بغیر کریں گے. جب انہوں نے یہ ایک ہاں کر دی ہے تو اس کے بعد پھر ان کے جو متعلقین ہیں وہ مل لیں گے، پہلے آپس میں کوئی طے کر لیں گے کس بات پہ ہونی چاہیے. جو ہمارے عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی 2018 کے انتخابات کے متعلق شکایات تھیں، اور پھر انہوں نے کہا تھا جی پارلیمانی کمیشن بنانے پہ میں تیار ہوں، اور پھر ایک پارلیمانی کمیشن بن گیا تھا پارلیمنٹ کے ارکان پہ مشتمل، جس کو تحقیقات کرنی تھی، اور اپوزیشن نے اتفاق کر لیا تھا. اور مگر وہ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک ہی اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس ہی نہیں ہوا. بالکل. تو اب بھی یعنی کوئی ایسا کمیشن بنایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی تدبیر کی جا سکتی، لیکن مختلف تجاویز ہیں. ابھی ایک یہ انتخابات کا جائزہ لے لیں، آئندہ انتخابات جو ہیں وہ کیسے منعقد ہوں گے کہ ان پر یقین ہو اور وہ ساری سیاسی جماعتیں اس میں متفق ہوں اور شکایت ان کی پیدا نہ ہو بعد میں. اگرچہ ہمارا جو کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس میں تو یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ہر انتخاب کے بعد شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن سوائے 1970 کے کبھی رد عمل شدید نہیں ہوا. تو انتخابات کے منظم دھاندلی میں سمجھتا ہوں ایک ہی ہوئی ہے، اور وہ 1970 کے انتخابات میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ دور کرنے شاہد صاحب. لیکن گورنر سندھ کو میں سن رہا تھا وہ تو آج سخت باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے تو مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے، اور اڈیالہ میں جو بیٹھا مغرور شخص ہے، تکبر زدہ شخص ہے، دوبارہ یہ جو ہے وہ چڑھائی کی کوششیں کر رہا ہے. تو وہ جو گورنر سندھ ہے تو وہ تو گورنر سندھ کے گورنر ہے نا، وہ تو ان کو ذاتی اظہار رائے کر رہے ہوں گے، ذاتی خیال، کیونکہ ان سے تو کوئی پوچھے گا نہیں نا کہ بھئی آپ مذاکرات کریں کہ نہ کریں. اچھا. تو وہ تو اس کا حصہ بھی نہیں ہے، تو اور نہ کوئی، تو اس لیے انہوں نے بھی اپنی بھڑاس نکال لی. حالانکہ وہ تو بڑے ایک صلح کل سے آدمی ہے. حیرانی ہوئی آج دیکھ کے کہ وہ تو بڑے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن آج پتہ نہیں کیسے جو غصہ آ گیا ہوگا. چلیں فی الحال سر بریک آ گئی ہے.